ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اسب اگلا سوال بھی بڑا اہم ہے کہ اگر ایک فرض کرتے ایک بندے کا قضا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہیں دونوں روزے اس کے اوپر، اور اس کی گردن کے اوپر اس نے بری ذمہ ہونا ہے ان سے، تو کیا جب وہ روزہ رکھے گا معین کرے گا، مینشن کرے گا ذہنی طور پر کہ یہ میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس میں تعین ضروری ہے؟ جی، تعین بہت ضروری ہے کہ کوئی کام اس کی نیت ظاہر ہے، انسان خود جانتا ہے کہ کون سا کام کر رہا ہے اور کون سا کام کرنا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں وہی نیت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی تعین ضروری ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ قضا کی ماہ رمضان نہیں ہے، فرض کیجئے کوئی اور دن عام دن ہے، وہ قضا روزہ رکھنا چاہتا ہے، کفارے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، اور نذر اور قسم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، والدین کی طرف سے کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے وغیرہ، مرحوم والدین کی طرف سے، تو معین کر لے۔ معین نہ کرے اور یوں ہی اوپن ایک روزہ رکھ لے اور بعد میں سمجھ میں نہ آئے کہ روزہ کون سا تھا، تو کوئی روزہ صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس دن فاقے سے رہنے یا روزے سے رہنے کا کوئی ثواب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا بھی فرمائے، لیکن اصل جو واجب کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ لیکن وہ روزہ جو رکھنا تھا وہ روزہ نہیں ہوگا جب تک معین نہ کرے کہ میں فلاں روزہ رکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں وہ لا علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے کسی اور روزے کی نیت کر بیٹھے، تو وہ دوسرا روزہ شمار نہیں ہوگا، خود ماہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں نا سب جب لا علمی ہو، یعنی وہ جانتا نہ ہو کہ ماہ رمضان ہے، رکھ بیٹھا دوسرا روزہ، تو وہ اب یہ کہ ماہ رمضان کا شمار ہوگا۔ اب یہ کہ ایک بندہ جان بوجھ کر، اسے پتہ ہے ماہ رمضان ہے، اس کے باوجود بھی وہ کسی اور روزے کی نیت کرتا ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، آیا کہ وہ پھر کون سا روزہ شمار ہوگا؟ وہ دوسرا روزہ جس کی نیت کی ہے وہ شمار ہوگا، ماہ رمضان کا شمار ہوگا، یا کوئی بھی شمار نہیں ہوگا؟ یہاں کوئی بھی شمار نہیں ہوگا جی، یہاں روزہ شمار ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزہ اسے رکھنا چاہیے تھا ماہ رمضان کا، اور اس نے نیت جانتے ہوئے کسی اور روزے کی نہ وہ روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس روزے کے دن نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں کسی اور روزے کی گنجائش نہیں ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا چونکہ اس نے نیت کی ہی نہیں اس کی، لہٰذا ماہ رمضان کے روزے سے بھی گیا اور وہ روزہ بھی صحیح نہ ہوا، اور اس دن وہ کسی روزے کے بغیر دن بھوک کی حالت میں نکالے گا، بعد میں اس پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا۔ چونکہ یہ تو ایسا واضح سی بات ہے نا کہ قصد قربت کے منافق تھا، ایک عین ماہ رمضان کے ایام تھے اور دوسرا صاحب ذرا اسی کی نیت کرنی تھی، لیکن اس نے دوسری کر کے قصد قربت کے منافق، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر قصد قربت کے منافی نہ بھی ہو تب بھی اس کا یہ روزہ صحیح نہیں ہے اور اسے اس کی قضا دوبارہ کرنی ہوگی۔ اسب ایک بندہ ہے، فرض کریں اس کی عادت یہ ہے جو جیسا پہلے بیان ہوا کہ وہ دونوں طرح سے نیت کر سکتا ہے، چاہے تو ہر روزے کی الگ الگ روزانہ، چاہے تو یکمشت یکم سے 30 ماہ رمضان تک اکٹھی نیت کر سکتا ہے، تو اس کی عادت ہی الگ الگ کرنے کی۔ اس نے سمجھا آج پہلا روزہ نیت کر لی، لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں یہ تو دوسرا ہے، تو اب اس کے وہ روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ صحیح ہوگا کہ صحیح نہیں ہوگا؟ جی، روزہ صحیح ہے، ترتیب میں تھوڑا سا فرق آیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کے روزے ہی تھے، اول اور دوم اور سوم اور چہارم میں کہیں فرق آ گیا ہے، نمبر میں فرق آ گیا ہے تعین کرنے میں، اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن بنیادی جو ایک نکتہ ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین محترم کو ان کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا تقدس اور اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک مومن کے ذہن اور دل اور جان کے اوپر ماہ مبارک رمضان ایک لحاظ سے چھا جائے اور ماہ مبارک رمضان کے تصور، خیال اور اس کیفیت میں آ جائے، تو اس صورتحال میں نہ صرف یہ کہ اس کے روزے جو ہے وہ بلند مقام کے حامل ہو جاتے ہیں، اس کی اپنی روحانیت اور معنویت کے لیے بھی غیر معمولی فائدہ ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ اتنی مجبوری کے عالم میں یہ کہہ کر کہ جی اب کیا کریں، ہمارے اوپر روزے آ گئے، گویا کہ خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ گئی ہو ان کے اوپر، گویا ان پر کوئی نعوذ باللہ کوئی بلا نازل ہو گئی ہو، اور وہ ایک دکھی ہو کر سو کے گزارنا، غفلت، یہ ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک مومن کو ماہ رمضان میں
دوسرے دنوں کی نسبت چست ہونا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان میں دوسرے دنوں کی نسبت حشاش اور روحانی اعتبار سے پرمسرت کیفیت میں اسے ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سوالات کے جوابات ہمارے ناظرین تک پہنچائے۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ آپ کو طول عمر عنایت فرمائے۔ ناظرین، آپ نے آغا جان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور ماہ رمضان کی بالخصوص نیت کے متعلق، روزوں کی نیت کے متعلق، نیت کیسے کرنی چاہیے اس کے متعلق چند سوالات آپ کے سامنے بیان ہوئے اور ان کے جوابات بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ نیت کا تعلق الفاظ سے نہیں ہوتا، نیت کا تعلق قلب سے ہے، ارادے سے ہے، اور ارادے کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، دل میں ارادہ کر لیں یہی کافی ہے، الفاظ کے ذریعے تکرار ضروری نہیں ہے۔ اور ایک متوجہ شخص کے لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو پیش آ جاتا ہے، ایک متوجہ شخص کے لیے جو علم رکھتا ہے اس کے لیے روزے کی نیت کا آخری وقت یہی ہے کہ جب وہ اذان صبح یعنی فجر کے وقت وہ نیت کر لے، اور کم از کم اس کا یہ ارادہ روزے کا ہونا چاہیے، اور یہی ارادہ کافی ہے، اگرچہ پہلے دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزے ہیں، یہ سال میں ایک مرتبہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ آتا ہے۔ اس کو خضوع کے ساتھ، قلب کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استقبال کریں۔ کبھی کبھی یہ دیکھنے کو ملتی ہیں جی بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، یا روزہ رکھ لیا ہو نا تو آخری گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ بڑا گراں لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، پھر وہ عبادت کا جو اجر ہے، وہ ثواب جو ہے، وہ جو مقام ہے، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، انتہائی خوبصورت انداز میں اس روزے کو انجام دیں، پھر دیکھیں وہی اجر ملے گا کہ جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔